الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقہ صیام تعلیمی کورس کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ صوم کن لوگوں پر واجب ہے اور صوم کے ارکان کیا ہیں اور صوم کی سنتیں کیا ہیں۔ تو آئیے پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ صوم کن لوگوں پر واجب ہے۔ صوم ایسے تمام لوگوں پر واجب ہے جن میں جو ہم صفات آئندہ بیان کر رہے ہیں یہ صفات پائی جائیں، یہ 4 صفات ہوں۔ اگر اسلام اس کے اندر پایا جا رہا ہے، یعنی اگر مسلمان ہے، دوسرے عقل مند ہے، مجنون یا دیوانے یا پاگل نہیں ہے، تیسرے وہ بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، اور چوتھے اس کے اندر صوم کی طاقت ہے، صوم رکھنے سے وہ عاجز نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے، کافر ہو یا مشرک نہیں ہے، عاقل ہے، پاگل یا بچہ نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، اور صوم کی اس کے اندر طاقت ہے، یعنی وہ بوڑھا نہیں ہے یا ایسا بیمار نہیں ہے کہ جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص پر صوم رکھنا فرض ہے یا رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے عورت ہے تو حیض یا نفاس کا خون اگر اسے آ رہا ہے تو یہ اس کے حق میں رکاوٹ ہے، تو اگر اس رکاوٹ سے خالی ہے تو اس پر بھی صوم فرض ہے۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ بچے جب 7 برس کے ہو جائیں یا 7 سے بڑھ جائیں، 7 سے زیادہ کے ہو جائیں اور ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو ان کے حق میں صوم رکھنا مستحب ہے تاکہ یہ اس کے عادی ہو جائیں، اور ان کے سرپرستوں کے لیے ضروری ہے، والدین کے لیے، دیگر جو بھی ان کے سرپرست ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جس طرح صلاۃ کا حکم دیتے ہیں صوم کا بھی حکم دیں، شرط یہ ہے کہ ان کے اندر صوم رکھنے کی طاقت ہو۔ صوم کے ارکان پہ آئیے اب بات کرتے ہیں۔ صوم کے ارکان کتنے ہیں؟ صوم کے 2 ارکان ہیں۔ ارکان، رکن، وہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بغیر یہ عبادت مکمل نہ ہو سکے۔ تو پہلا رکن نیت ہے، نیت کے بغیر صوم درست نہیں ہو سکتا۔ نیت وہ چیز ہے جو ہر عبادت میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ظاہر ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو یہ نیت کی دعائیں سکھاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اور صوم رمضان کے تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ رمضان کی نیت، چونکہ یہ فرض صوم ہے اس لیے اس کی نیت رات ہی میں کر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یبیت الصیام فی اللیل فلا صیام لہ، کہ جو شخص رات ہی میں صوم کی نیت نہ کر لے تو اس کا صوم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور نیت کی جگہ دل ہے، اگر کوئی شخص زبان سے نیت کرتا ہے تو ایسا کرنا بدعت ہے، اس سے اللہ کے راضی ہونے کے بجائے اللہ ناراض ہوگا اور شیطان بدعت سے خوش ہوتا ہے، اس لیے زبان سے نیت نہیں کیا جائے گا۔ سحری آدمی جس وقت اٹھ کے کھا رہا ہے، ظاہر بات ہے اس کے دل میں یہی نیت ہے کہ وہ صوم رکھے گا، تو سحری کھانا یہ نیت کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری کھانا ہی نیت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی شام ہی کو نیت کر لیا ہے اور سحری نہیں کھا سکا کسی وجہ سے تو بھی اس کا صوم ہو جائے گا۔ تو سحری کھانا نیت نہیں ہے، سحری کھانا نیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ پہلا رکن رہا نیت کرنا۔ صوم کا دوسرا رکن ہے صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، روک لینا، اور صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو طلوع فجر صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک بچانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب
تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ کھاؤ، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر ظاہر ہو جائے، پھر رات تک صوم پورا کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دن بھر صوم رکھو، طلوع فجر ہو جائے تو بند کر دو، اور پھر رات ہو جائے تو پھر کھانا پینا اور جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے یہ رات بھر جائز ہے، دن بھر ناجائز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور دن کا سفید دھاگا اور رات کا سیاہ دھاگا مراد ہے کہ دن اور رات دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ صوم کا دوسرا رکن ہے کہ صوم توڑنے والی چیزوں سے طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک انسان رک جائے۔ کچھ مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ ایک شخص کو ماہ رمضان کے داخل ہونے کی اطلاع طلوع فجر کے بعد ہوئی، شریعت کے مطابق ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو دن کا بقیہ حصہ ماہ رمضان کے احترام میں صوم رکھ کے گزارنا چاہیے، کچھ کھانا اور پینا نہیں چاہیے، البتہ اس دن کی اسے قضا کرنی ہوگی کیونکہ اس نے فجر سے پہلے ہی نیت نہیں کی ہے، تو صوم ادھورا رہ گیا۔ یعنی آپ کو اطلاع ملی صبح ہونے کے 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، جتنے دیر کے بعد اطلاع ملی اتنا وقت تو صوم رہنے سے رہ گیا، تو آپ کا صوم مکمل نہیں ہوا۔ مکمل صوم جو طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک، تو صوم چونکہ ناقص ہے، نامکمل ہے، اس لیے اس دن کی قضا کریں گے۔ اور نیت بھی رات میں نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نیت رات میں نہ کرے تو اس کا صوم قبول نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے احترام میں جیسے ہی علم ہوا کہ یہ دن رمضان کا دن ہے، تو وہ شخص جس میں صوم رکھنے کی شرطیں پائی جائیں وہ فوراً صوم رکھنا شروع کر دے گا۔ دوسرا سوال ہے، ایک شخص نے طلوع فجر یا غروب آفتاب میں شک کی بنا پر کھا پی لیا، اس کے صوم کا کیا حکم ہے؟ جس شخص نے طلوع فجر سے متعلق شک میں مبتلا ہو کر کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں، اس کا صوم درست ہوگا۔ اگر واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اس نے طلوع فجر کے بعد ہی کھایا پیا ہے تو ایسی صورت میں صوم باطل ہے اور اس پر قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن صرف شک کی بنا پر اگر کھا پی لیا ہے تو اصل یہ ہے کہ رات تھی، تو اس لیے اس پر کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جس نے غروب آفتاب میں شک کی بنا پر کھا پی لیا تو ایسے شخص نے غلطی کی اور اسے قضا کرنا ہوگا، اور جب تک غروب ہو جانے کا ظن غالب نہ ہو جائے یا یقین کامل نہ ہو جائے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ دن ہے۔ جب تک ظن غالب نہ ہو جائے کہ رات شروع ہو گئی تب تک اسے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ فضا میں بدلی تھی، مؤذن نے اذان دے دی، لوگوں نے افطار کر لیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قضا کرنا ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ دنیا کے جن خطوں میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینوں کی رات ہوتی ہے وہ لوگ کس طرح صوم رکھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ صوم و صلات کے لیے ایک اندازہ متعین کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر اور اس کا ایک دن 1 مہینے کے برابر اور کوئی دن ہفتے کے برابر اور کچھ دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسی صورت میں ہم کیسے صلاح ادا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اندازہ متعین کر لینا۔ تو اس لیے ایسے ممالک کہ جہاں 24 گھنٹے سے بڑا دن یا رات ہوتا ہو تو وہ لوگ اپنے قریب کے اس ملک کے مطابق صوم و صلات کریں گے جس میں سب سے قریبی ملک جس میں 24 گھنٹے کا دن یا رات ہوتا ہے۔ تو یہ رہے صوم کے ارکان سے متعلق کچھ باتیں۔ اب ہم صوم کی سنتوں سے متعلق کچھ باتیں تیزی سے لے لیتے ہیں۔ صوم کی ایک سنت ہے سحری کھانا۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں متعدد انداز میں برکتیں ہیں، اتباع سنت ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو عبادت پہ قوت حاصل ہوتی ہے، چستی پھرتی اور نشاط میں زیادتی رہتی ہے، بھوک اور پیاس سے پیدا ہونے والی بدخلقی زائل ہو جاتی ہے،
بوقت سحری جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اس وقت ذکر اور دعا کا اسے موقع ملتا ہے اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت جب سحری کے لیے بیدار ہوگا، کسی کو صدقہ دے سکتا ہے، کسی کو اپنے ساتھ کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے شام کو نیت نہیں کی تھی تو اس کے پاس نیت کرنے کا بھی موقع ہو جاتا ہے سحری کھانے کے وقت۔ اور ایسے ہی جو آدمی سحری کھاتا ہے اور خصوصاً آخری وقت میں سحری کھاتا ہے تو صلاۃ فجر کی باجماعت ادائیگی کا اسے موقع ملتا ہے۔ سحری اسی طرح سے صوم کی دوسری سنت ہے سحری میں تاخیر کرنا، اور سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی۔ جب دونوں سحری کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے صلاۃ پڑھائی۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحری سے فارغ ہونے اور صلاۃ میں داخل ہونے میں کتنا وقت تھا؟ دونوں کے درمیان سحری سے فارغ ہونے اور صلاۃ شروع کرنے میں کتنا فاصلہ، کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جتنے میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے، متوسط 50 آیتیں پڑھنے کا اندازہ علماء نے یہ مقرر کیا ہے کہ تقریباً 15 منٹ یا 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جو وقت اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اس وقت تک برتن نیچے نہ رکھے جب تک کہ اس سے اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ یہ مسند احمد ابو داؤد کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سحری کر رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی تو وہ پانی ہاتھ میں لیا ہے تو پانی پی لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سحری میں تاخیر صوم کے لیے آسانی کا سبب بنے گی، اور اسی طرح سے آدمی آخر میں جب سحری کرے گا تو صلاۃ فجر بھی وقت پہ پا جائے گا۔ اسی طرح سے سحری کی سنتوں میں سے ہے افطار میں جلدی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو جو شخص افطار میں جلدی کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل کر رہا ہے۔ سنت میں جو حد بندیاں کی گئی ہیں ان حد بندیوں پر چل رہا ہے، اور اہل کتاب کی مخالفت کر رہا ہے جو اپنا صوم توڑنے کے لیے تاروں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور افطار میں جلدی میں یہ بھی حکمت ہے کہ صوم رکھنے والے کے لیے اسی میں بہتری ہے، اور عبادت میں وہ اس طرح سے قوی رکھتا ہے۔ اگر جلدی سحری دیر سے کرے گا اور افطاری میں جلدی کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ سحری اور افطاری کے درمیان کا وقفہ مختصر ہوگا، اور اس طرح سے بھوکے اور پیاس رہنے کا جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے صوم کی سنتوں میں سے ہے رطب کھجور کے ذریعے سے، رطب جو تر کھجور ہوتا ہے اس کے ذریعے افطار کرنا۔ اگر رطب نہ ملے تو تمر سے کر لے، یعنی اگر تر و تازہ کھجوریں، ڈھیسر کھجوریں نہ ملے تو سوکھی ہوئی کھجوروں سے افطار کر سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پانی سے یا کسی بھی حلال چیز سے افطار کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلاۃ مغرب ادا کرنے سے پہلے چند رطب کھجوروں پر افطار کرتے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتا تھا تو خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں نہ ملتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صائم کے لیے سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ صوم کی حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس سلسلے میں سنن مسند احمد ترمذی کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو صائم کی دعا جب تک وہ افطار نہ کر لے، دوسرے انصاف پرور حاکم، اور تیسرے مظلوم شخص۔ تو الصائم حتی یفطر، صوم رکھنے والا جب تک افطار نہیں کر لیتا تب تک اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی صوم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے صوم کی ایک سنت ہے افطاری کی دعا پڑھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ
مل گیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صوم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ صوم کے منافی امور سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ایک مسلمان کو ایسے تمام گناہوں سے بچنا چاہیے جس سے اس کا صوم مخدوش ہوتا ہے، اس کے ثواب کم ہوتے ہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سود خوری سے بچے، زناکاری سے بچے، چوری سے، ناحق قتل سے، یتیموں کا مال کھانے سے، کسی کی جان مال یا عزت و آبرو پر ناحق کوئی حملہ کرنے سے، ظلم کرنے سے، معاملات میں فریب دینے سے، دھوکہ دہی سے، امانتوں میں خیانت کرنے سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ توڑنے سے، بغض و کینہ رکھنے سے، اللہ کے حق کے بغیر تعلقات توڑنے سے، بات چیت بند رکھنے سے، نشیلی چیزیں استعمال کرنے سے، اور اسی طرح سے داڑھی موڑنے یا کتروانے سے، اور ایسے ہی مونچھوں کو پست کرنے کے بجائے لمبی رکھنے سے انسان کو بچنا چاہیے، کبر و غرور سے بچنا چاہیے، کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچنا چاہیے، گانے سننے سے، آلات موسیقی کے استعمال سے، گندی اور فحش فلمیں دیکھنے سے، مجرمانہ سیریل دیکھنے سے، تاش کے پتے کھیلنے سے، بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرنے سے، عورتوں کو بے پردگی کرنے سے، اور ایسے ہی کافر عورتوں اور فاسق عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان ساری چیزوں سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ تمام برائیاں ہر جگہ ہر وقت میں حرام ہیں، لیکن رمضان میں ان کی حرمت اور سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صوم ڈھال ہے اور یہ انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے صوم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن کرے، صدقہ و خیرات کرے، نفلی عبادات وغیرہ کرے۔ تو یہ چند صوم کی سنتیں تھیں جن کا ذکر کیا گیا۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔